بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہونا۔ حضرت منتشر کے والد کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس وقت اس طرح بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں اور ہم حق بات مانا کریں گے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بیعت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں جب تک اللہ کا فرما بردار رہوں تو تم میری بیعت پر اس وقت تک باقی رہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد والے خلفاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیعت فرمایا۔ حضرت ابن العفیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو بیعت فرما رہے تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت ان کی خدمت میں آتی، وہ کہتے کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت ہوتے ہو کہ تم اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنو گے اور مانو گے؟ وہ حضرات کہتے جی ہاں۔ پھر حضرت ابو بکر ان کو بیعت فرما لیتے۔ میں انہی دنوں یا کچھ عرصہ پہلے بالغ ہو چکا تھا۔ میں کچھ دیر آپ کے پاس کھڑا رہا اور آپ لوگوں سے بیعت میں جو عہد لے رہے تھے وہ میں نے سیکھ لیا۔ پھر میں نے آپ کے بعد جا کر خود ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنوں گا اور مانوں گا۔ یہ سن کر آپ نے مجھ پر اوپر سے نیچے تک ایک نگاہ ڈالی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میرا یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ پھر آپ نے مجھے بیعت فرما لیا۔ حضرت ابو صفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف کوئی لشکر روانہ فرماتے تو ان کو اس بات پر بیعت فرماتے کہ کافروں سے خوب نیزوں سے جنگ کریں گے اور اگر طاعون کی بیماری آ گئی تو بھی جمے رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ میں نے حضرت عمر سے عرض کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسی چیز پر بیعت ہوتا ہوں جس پر میں آپ سے پہلے آپ کے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوا تھا کہ جہاں تک میرا بس چلے گا میں بات سنوں گا اور مانوں گا۔ حضرت عمیر بن عطیہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ اپنا ہاتھ بلند فرمائیں، اللہ اسے بلند ہی رکھے۔ میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بیعت ہوتا ہوں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس بیعت سے تمہارے کچھ حقوق ہم پر آ گئے اور ہمارے کچھ حقوق تم پر آ گئے، اور وہ یہ ہیں کہ تم ہماری مانو گے اور ہم تمہیں صحیح بتائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ہاتھ سے حضرت عمر سے اس بات پر بیعت ہوا کہ بات سنوں گا اور مانوں گا۔ حضرت سلیم ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حمرہ کا وفد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیعت کرنی چاہی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے اور مجوسیوں کی عید چھوڑ دیں گے۔ جب انہوں نے ان تمام باتوں کی ہاں کر لی تب ان کو بیعت کیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جماعت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے فیصلے کے لیے ذمہ دار بنایا تھا وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے تو ان سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے تو خلیفہ بننا نہیں، خلیفہ تو آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا، اب اگر آپ کہو تو آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ان سب نے حضرت عبد الرحمن کو اس کا اختیار دے دیا۔ جب ان حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن کے سپرد کر دیا تو سب لوگوں کی توجہ حضرت عبد الرحمن کی طرف ہو گئی۔ تو جماعت کے باقی حضرات کے پاس نہ جاتا ہوا کوئی نظر آیا اور نہ پیچھے چلتا ہوا۔ سب لوگ ان دنوں میں حضرت عبد الرحمن کو ہی جا کر اپنے مشورے دیتے، یہاں تک کہ جب وہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئے اور اس رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت عبد الرحمن نے آ کر میرا دروازہ اس زور سے کھٹکھٹایا کہ میں جاگ اٹھا۔ انہوں نے کہا تم تو مزے سے سو رہے ہو اور میں آج رات ذرا بھی نہیں سویا، جاؤ حضرت زبیر اور سعد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان کو بلا لایا۔ انہوں نے ان دونوں سے کچھ دیر مشورہ کیا، پھر مجھ سے کہا جاؤ حضرت علی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان کو بلا لایا۔ ان سے حضرت عبد الرحمن آدھی رات تک الگ باتیں کرتے رہے۔
پھر حضرت علی ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے خلیفہ بننے کی کچھ امید تھی اور حضرت عبد الرحمن کو حضرت علی سے اس بارے میں کچھ خطرہ تھا۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے مجھ سے کہا جاؤ اور حضرت عثمان کو بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا لایا۔ حضرت عبد الرحمن ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان پر دونوں حضرات علیحدہ ہوئے۔ جب لوگ صبح کی نماز پڑھ چکے اور یہ ذمہ دار جماعت منبر کے پاس جمع ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں جتنے مہاجرین اور انصار تھے ان سب کے پاس پیغام بھیجا، اور اس سال حج میں لشکروں کے جو عمرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کے پاس بھی پیغام بھیجا۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن نے خطبہ پڑھ کر فرمایا، اما بعد، اے علی، میں نے لوگوں کی رائے میں خوب غور کیا، لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، تم اپنے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ آنے دینا۔ اور پھر حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے طریقے پر اور اس کے رسول کی اور ان کے بعد کے دونوں خلیفوں کی سنت پر چلو گے۔ پہلے ان سے حضرت عبد الرحمن بیعت ہوئے اور پھر مہاجرین اور انصار اور لشکروں کے عمرہ اور تمام لوگ بیعت ہوئے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔